بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نعرے بھٹو۔ میں اپنے پشاور کے بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج ایک بار پھر ہمارا استقبال کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم تو سب سے پہلے شروع ہوا تھا اور میں اس صوبہ میں 10 کنونشنز پہلے سے کر کے پھر پنجاب، سندھ اور بلوچستان سے ہوتے ہوئے آج میں واپس آیا ہوں اپنے پشاور کے جیالوں کے پاس۔ الیکشنز تو نزدیک ہوتے جا رہے ہیں اور موسم بھی آپ کا بہت اچھا ہے۔ پتہ نہیں ان کا کیا ہوگا جو سردی کا وجہ سے الیکشن نہیں لڑنا چاہ رہے تھے۔ پتہ نہیں ان کا کیا ہوگا جو چاہے وہ بائی الیکشنز ہو، چاہے وہ نومبر کا الیکشنز ہو، وہ ڈر کے مارے بھاگتے رہے۔ مگر یہ میرے جیالوں کا ہمت اور جد و جہد کی وجہ سے آج ان سب کو الیکشن لڑنا پڑ رہا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ وہ اس لیے کیمپین نہیں چلا سکے، وہ اس لیے نہیں نکل رہے کہ ان پہ دہشت گردی کے دھمکیاں ہیں، سیکیورٹی تھریٹس ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں، یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ملک کے کونے کونے میں بھاگ رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، کیا ہمارا سیکیورٹی تھریٹس نہیں ہے؟ فرق صرف اتنا کہ ہم ڈرنے والے نہیں، ہم گھبرانے والے نہیں، ہم بھاگنے والے نہیں۔ ہم تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے سپاہی ہیں، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے جیالے ہیں۔ یہ سر کٹ تو سکتا ہے مگر جھک نہیں سکتا۔ ہم اپنے ملک کو بچانے کے لیے، اپنے عوام کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ہمارا موقف یہ ہے، ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا مقصد یہ ہے کہ ملک خطرہ میں ہے، ملک مشکل میں ہے۔ ایک طرف ایک ایسا معاشی بحران ہے جو کہ تاریخی معاشی بحران ہے۔ ہم نے یہ حالات پاکستان کی تاریخ میں ایسے نہیں دیکھے۔ جس تیزی سے مہنگائی، غربت اور بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، پاکستان کی تاریخ میں یہ حالات نہیں رہے۔ ایک طرف اگر ہمارا معاشی بحران ہے تو دوسری طرف وہ دہشت گرد جن کو آپ نے شکست دلوائے تھے، آپ نے وہ کام کر دیا۔ ہمارا پاکستان میں
جو دنیا کی پوری فوج مل کے افغانستان میں نہیں کر سکا. آپ کی میرے پشاور کے شہریوں کی قربانی کی وجہ سے، میرے پشاور کے پولیس کے شہداء کی وجہ سے، میرے ملک کے سپاہیوں کی قربانی کی وجہ سے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قربانی کی وجہ سے ہم نے نہ صرف ان سے مقابلہ کیا مگر ان کو ہروایا تھا. آج وہ کیوں ایک بار پھر اپنا سر اٹھا رہے ہیں؟ ایک طرف دہشت گردی کا خطرہ پھر سے نظر آ رہا ہے تو دوسری طرف ہمارے پورے معاشرے میں ایک بحران پیدا ہوا ہے. جو دو سیاسی جماعت ہے، مسلم لیگ اور پی ٹی آئی، انہوں نے جو نفرت اور تقسیم کی سیاست اس ملک پہ مسلط کیا ہے، اس نفرت اور تقسیم کی سیاست کی وجہ سے ہمارا پورے معاشرے میں ایک بحران پیدا ہوا ہے. پورا معاشرے تقسیم ہو چکا ہے. ایک گھر دوسرے سے لڑ رہا ہے، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، پاکستانی سے لڑ رہا ہے. یہ سیاست نہیں رہا. انہوں نے سیاست کو، سیاسی اختلافات کو ذاتی دشمنی میں تبدیل کیا ہے اور اس کا نقصان ہر پاکستانی بھگت رہا ہے. اس کا نقصان ہمارا معیشت کا ہو رہا ہے. اس کا نقصان ہمارے آنے والے نسلوں کو ہو رہا ہے. ہم 2024 میں پہنچ چکے ہیں اور جو پرانے سیاستدان ہیں، جو پرانے سیاست کر رہے ہیں، وہ ہمیں 90 کے دہائی میں واپس دھکیلنا چاہتے ہیں. میں پاکستان کو 2024 میں لے کر آنا چاہ رہا ہوں. میں ایک مدرن ترین ریاست آپ کے لیے بنانا چاہ رہا ہوں. میں ایک طاقتور ملک اس لیے بنانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے شہریوں کو تحفظ ملے، پاکستان کے شہریوں کو اپنے حقوق ملے. ہم نے یہ الیکشن اپنا منشور پہ، اور وہ منشور جو ہم نے کاپی پیسٹ نہیں، اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، آپ کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے، یہ سمجھتے ہوئے کہ ملک کے جو 3 سب سے بڑے مسئلے ہیں اس وقت، مہنگائی، غربت اور بے روزگاری ہے، اس کا دیکھتے ہوئے ہم نے یہ 10 نکاتی ایجنڈا تیار کیا ہے. ہمارا 10 نکاتی ایجنڈا کیا ہے؟ وہ اتنا کہ پہلا وعدہ اس ملک کے عوام سے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پی پی کا حکومت بنے گی تو ہم آپ کی آمدنی کو دگنی کریں گے. پچھلی بار بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں تنخواہوں کو ہم نے 100% اضافہ کیا. انشاءاللہ تعالیٰ اس بار ہم ایسے معاشی انقلاب لے کر آئیں گے کہ اس کا اثر ہر پاکستانی پہ ہوگا اور ان کا آمدنی میں اضافہ ہوگا. دوسرا وعدہ کہ پاکستان کے عوام اپنا بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتے تو ہم انشاءاللہ تعالی سولر کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے غریب عوام کو 300 یونٹ مفت بجلی فراہم کریں گے. تیسرا وعدہ کہ مکان کا نعرہ، روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ قائد عوام نے اٹھایا تو ہم نے اس مکان کا نعرہ پہ عمل کرتے ہوئے پورا پاکستان میں 30 لاکھ گھر بنانا ہے اور ان 30 لاکھ گھر میں وہ مالکانہ حقوق ان گھر میں رہنے والے خواتین کو ہم دلوائیں گے. ہم اس صوبہ میں، اس ملک میں تمام کچی آبادیوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ انشاءاللہ تعالی میرا حکومت بنے گا تو کوئی کچی آبادی نہیں رہے گا. ہم تمام کچی آبادیوں کو ریگولرائز کریں گے، وہاں کے رہنے والوں کے لیے بھی مالکانہ حقوق کا بندوبست کریں گے.
انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کچھ آبادی کو سب سے پہلے میں پکا کرا دوں گا. پھر غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے، دہرانا چاہتا ہوں، اپنا پشاور کے اپنے پختونخواؤں کے خواتین کے لیے ایک وعدہ کہ میری اپنی والدہ تو اس دنیا میں نہیں رہی، مگر میں اس ملک کے، اس صوبے کے، اس شہر کے خواتین کا ویسے خدمت کرنا چاہتا ہوں جیسے ایک بیٹا اپنی ماں کی، اپنی والدی کی خدمت کرتا ہے. میں نہ صرف انشاءاللہ تعالی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کروں گا، مگر میں ان خواتین کو بلا سود قرضہ دلواؤں گا تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکے، وہ اپنا خاندان کا خیال رکھ سکے، وہ ہمارا معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکے. یہ تو ہمارے بے نظیر انکم سپورٹ، مگر اس بار ہم نے اپنے مزدوروں کو، اپنے کسانوں کو، اپنے نوجوانوں کو لیے بھی بے نظیر کارڈ کا بندوبست کرنا ہے. مزدوروں سے میرا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پی پی کا حکومت بنے گا تو ہم مزدوروں کو محنت کا صلہ دلوا دیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ جو محنت کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، جو مزدوری کرتے ہیں، ان کو صرف ایک ہی فکر ہونا چاہیے اور وہ اپنا مزدوری کا. باقی جو تمام مسئلے ہیں، ہم یہ مزدور کارڈ کے تھرو جو مالی مدد پہنچائیں گے، جو آپ کو اپنا پینشن دلوائیں گے، جو آپ کے بچوں کے تعلیم کا بندوبست کریں گے، جو آپ کے بزرگوں کو آپ کا اپنا علاج کا بندوبست کریں گے، اس انقلابی بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو ہم تمام مزدوروں کے لیے، چاہے وہ حکومت میں کام کرے، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرے، چاہے وہ زرائع مزدور ہو یا وہ شہروں میں کام کرے، چاہے وہ کسی کے دکان پہ کام کرے، چاہے وہ کسی کے گھر پہ کام کرے، ان کا حق ہوگا کہ ان کو بے نظیر مزدور کارڈ دیا جائے اور ان کا حق پہنچایا جائے. ہم اپنے کسانوں سے کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو سمجھتی ہے کہ کسان خوشحال تو ملک خوشحال. انشاءاللہ تعالی ہم اس ملک میں زرعی انقلاب لے کر آئیں گے. ہم اس کسان کارڈ کے تھرو اپنے چھوٹے کسانوں کو مالی مدد پہنچائیں گے، ان کو فرٹیلائزر کی سبسڈی کارڈ کے تھرو دلوائیں گے، ان کا آپ کی فصل کی جو ہم انشاءاللہ تعالی ایک نیا منصوبہ شروع کریں گے جو فصل کی انشورنس کا ہوگا کہ قدرتی آفت اگر آتا ہے، کسی کسان کا فصل کو نقصان پہنچتا ہے تو ہم اس نقصان کو اپنا کسان کارڈ کے تھرو وہ نقصان اٹھائیں گے. اسی طریقے سے ہم چھوٹے کسانوں پہ انویسٹ کر کے عوام میں پسماندہ طبقہ کا خیال رکھ کے اپنا معیشت کا ترقی کا بندوبست کریں گے. میں اپنے نوجوانوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ جو بھی الزام لگایا جائے، پاکستان پیپلز پارٹی پہ جو بھی الزام لگتا ہے، آخر ماننا پڑتا ہے کہ یہ واحد جماعت ہے جو غریبوں کا جماعت ہے، یہ واحد جماعت ہے جو پسماندہ علاقے جو جماعت ہے، جو کمزوروں کا جماعت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم یوتھ کارڈ کے تھرو انشاءاللہ تعالی اپنے نوجوانوں جو حقدار ہیں، جو ڈیزرونگ ہیں، جو روزگار کے تلاش میں ہیں، ان کو نہ صرف سکلز پہنچائیں گے، نہ صرف سہولت پہنچائیں گے، مگر جب تک وہ روزگار کے تلاش میں ہیں ہم ان کو بے نظیر یوتھ کارڈ کے تھرو مالی مدد دلوائیں گے، ان کو تھوڑا مدد دلوائیں گے پاکستان کی حکومت کی طرف، تاکہ جو وہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے، ہمارے نوجوان تو دو ڈگریاں ہاتھ میں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، روزگار نہیں ملتا، تو اس مشکل مرحلہ کے لیے میں اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے بہنوں کے لیے کوئی مالی مدد کا بندوبست کرنا چاہتا ہوں. رہی بات تعلیم کے، تو اس صوبے میں
قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے تعلیمی ادارے کھڑے کیے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اس صوبے میں تعلیمی ادارے کھڑے کیے. انشاءاللہ تعالی جب آپ کا حکومت بنتا ہے تو ہر اضلاع میں ہم یونیورسٹی قائم کریں گے, ہم کیمپس قائم کریں گے. صحت کے شعبے میں صوبہ میں ایک ایسا صحت کارڈ کا جو سلسلہ تھا, وہ ایسے منصوبہ ہے جو گورنمنٹ اور حکومت کے اداروں کے وسائل پہ ڈاکہ مار کے پیسہ پرائیویٹ اداروں کو دیا جاتا ہے. یہ تو پیسے بنانے کا ایک طریقہ کار بن گیا. میں آپ کو انشاءاللہ تعالی ایسے مفت اور معیاری ہاسپٹلز قائم کریں گے جہاں آپ کو کوئی کارڈ کی ضرورت نہیں پڑے گا. آپ ہاسپٹل پہنچیں گے تو مفت دل کا علاج ہوگا. آپ ہاسپٹل پہنچیں گے تو مفت کڈنی کا, مفت لیور کا, مفت کینسر کا علاج ہوگا. اور یہ کام میں نے سندھ میں کر کے دکھایا ہے. یہ کام میں نے سندھ میں کر کے دکھایا ہے. آپ کا پورا علاج, ایسا نہیں کہ آپ کو تھوڑا حصہ دے کے باقی علاج آپ کو خرچہ اٹھانا پڑے. پورا کا پورا علاج, آپ کی دوائیوں, آپ کا ریہیبلیٹیشن, آپ کا سرجری, آپ کا چیک اپس 100% مفت انشاءاللہ تعالی ہوگا. آخری میرا وعدہ کہ قائد عوام کا خواب تھا کہ اس ملک کا کوئی بچہ بھوکا نہ سوئے, اس ملک کا کوئی شہری بھوکا نہ سوئے. تو میں انشاءاللہ تعالی یونین کاؤنسل کی لیول پر بھوک مٹاؤ پروگرام شروع کروں گا تاکہ ہم بھوک کا اور غربت کا مقابلہ کر سکیں. اگر آپ نے اس 10 نکاتی ایجنڈا پہ عمل درآمد کرنا ہے تو ہمیں پھر 8 فروری کو تیر پہ تھپا دلوانا پڑے گا. تیر پہ تھپا لگوا کے میرا عوامی معاشی معاہدہ پہ عمل درآمد کر کے ہم غربت, مہنگائی اور بے روزگاری کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. اگر اس پہ عمل درآمد ہونا ہے تو ایسا حکومت اگر اس پہ عمل درآمد کرنا ہے تو یہ تب ہو سکتا ہے جب ہم پاکستان میں نفرت اور تقسیم کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کریں. اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی تو میں انشاءاللہ تعالی دن رات آپ کی خدمت کروں گا. میں انتقامی سیاست نہیں کروں گا, میں نفرت کی سیاست نہیں کروں گا, میں تقسیم کی سیاست نہیں کروں گا. میں اپنے سیاسی مخالفوں کے بیٹیوں کو, بہنوں کو گرفتار کر کے سیاست میں ہمارا سیاست میں پی پی کے سیاست میں نہیں ہوتا. باقی سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی آپ آج کروا رہے ہو کل یہی آپ کے ساتھ ہوگا. یہ مکہ فاتح عمل ہوتا ہے اور ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ وہی جماعت جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو پہ جعلی کیسز بناتے تھے, وہی جماعت جس نے صدر زرداری پہ جعلی کیسز بنا کے جیل میں ڈال دیا تھا, وہی جماعت جس نے صدر زرداری کا زبان کاٹا, گلا کاٹا, تشدد کیا, میرے کارکنوں پہ تشدد کیا, جو کہتے تھے اپنی سیاست یہ ہوتی تھی کہ عورت کی حکمرانی نامنظور. پھر میں نے خود اپنے آنکھوں کے ساتھ دیکھا اور مجھے کوئی خوشی محسوس نہیں ہوا, مگر میں نے اپنے آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ وہی جماعت جو یہ سب کچھ کرتے تھے ان کے ساتھ وہی سب کچھ ہوا تھا.
ان کے ساتھ وہی سب کچھ ہوا تھا جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی پہ ظلم کرتے تھے. ان کو اپنے آنکھوں کے سامنے اپنی بیٹی کے خلاف ظلم دیکھنا پڑا. یہ قدرت کا نظام ہے, یہ موقفات عمل ہوتا ہے. پھر ہم خان صاحب کو بھی سمجھاتے رہے کہ ایسے نہ کرو, کہ اگر گرفتار کرنا ہے تو مرد کو گرفتار کرو, عورتوں کے پیچھے نہ پڑو. ہم کہتے تھے خان صاحب کو کہ انتقامی سیاست نہ کرو, نفرت کی سیاست نہ کرو. ہر کسی کو چور چور کا الزام جو آپ لگاتے ہو, ایک دن آپ پہ یہ چور کا الزام ایسے لگ جائے گا. وہ کہتا تھا کہ میں سب کو جیل میں ڈال دوں گا. بیچارہ خود جیل میں اب پھنسا ہوا. کہتا تھا کہ میں کسی کو NRO نہیں دوں گا. اب وہ کہتا ہے کہ میں کسی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں. مسئلہ اس کا صرف اتنا ہے کہ کوئی اس سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں رہا. ہم کہتے رہے کہ اسمبلی سے استعفیٰ نہ دو, آئے قائد حزب اختلاف کا عہدہ سنبھالو. وہ اسمبلی بھی چھوڑ دیا. ہم کہتے تھے کہ صوبائی حکومت نہ چڑھو, الیکشن کے لیے انتظار کرو. اس نے اپنا ہی صوبائی حکومت کو ختم کر دیا سپرائز کہہ کے. سپرائز آپ کا کیسے لگ رہا آپ کو خان صاحب؟ کہتا تھا کہ کہتا تھا کہ پاکستان میں وہ 10 سال حکومت کرنے آ رہا ہے, وہ سیم پیج کی سیاست کر رہا ہے. اب وہی سیم پیج کی سیاست اس کا گلا پھر گیا ہے. مگر ہم نے اس سب کچھ پہ خوش نہیں ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی کے جیالو تو پہلے سے کہتے آ رہے ہیں, یہ کہانی آپ پی ٹی آئی کے کارکن کو سمجھائیں کہ پاکستان کی سیاست اپریل 2022 سے تو شروع نہیں ہوتا ہے. پاکستان کی سیاست کو آپ دیکھیں, ہمارے دور میں 2008 سے لے کے 13 تک جوڈیشری کے ساتھ مل کے ہمارا وزیر اعظم کو نکالا گیا, نااہل کروا دیا گیا, دہشت گردوں کے استعمال کر کے ہم سے لیول پلینگ فیلڈ چھینا گیا. پھر میاں صاحب وزیر اعظم بنا 2 دہائی اکثریت کے ساتھ, مگر وہ بھی اپنا حکومت نہیں بچا سکا, وہ بھی نااہل ہوا. مجھے کیوں نکالا کا رونا دھونا شروع کر دیا. پھر خان صاحب حکومت سنبھالتا ہے. اس کا خوش قسمتی کہ ہم نے کسی دھرنا کے تھرو نہیں, کسی عدالت کی فیصلہ کی وجہ سے نہیں, ہم نے صرف عدم اعتماد سے تھرو اس کو نکال دیا تھا. مگر اس نے خود یہ فیصلہ کیا کہ غیر جمہوری سیاست اپنانا ہے, احتجاج نہیں, اداروں پہ حملہ کرنا ہے. اور اب وہ حملوں کی وجہ سے وہ خود بھی جیل میں ہے, اس کے بھی اپنے مسئلے ہیں. ہم تو چاہیں گے کہ آنے والے حکومت کے لیے ہمارا دعا یہی ہوگا کہ اس بار ہم یہ سلسلہ بند کریں. اب شاید جیل میں احساس ہوا ہوگا پی ٹی آئی کو بھی کہ ہم اس طریقے سے ملک نہیں چلا سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو انشاءاللہ تعالی نہ صرف سب کو ساتھ لے کے چلے گی, مگر انشاءاللہ تعالی ہم یہ تمام مسائل کا حل کر کے نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کر کے ایک نئی سوچ کی سیاست شروع کریں گے, جس سے عوام کی ترقی ہو سکتا ہے, جس کا غریب کا, کسان کا, مزدور کا, نوجوان کا مسائل
حل ہو سکتا ہے. ہم وہ واحد جماعت ہے جو اپنا منشور پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. دوسرے کہتے ہیں کہ وہ واحد جماعت ہے جو اپنا کارکردگی پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. اصل میں وہ اپنا کارکردگی پہ نہیں، وہ ہمارا کارکردگی پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. یہ وہ جماعت ہے جو کہتا ہے کہ وہ پاکستان کو اٹامک طاقت بنانا ان کا کامیابی ہے. آپ سب جانتے ہو کہ پاکستان کو اٹامک قوت بنانا ایٹم بم کا تحفہ کس کا؟ ایٹم بم کا تحفہ کس کا؟ اور اوپر سے یہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ آج ان کے ایڈورٹائزمنٹس میں لکھا ہوا تھا کہ سچا نواز کا سچا منشور. آپ مجھے بتائیں، آپ نے تین دفعہ یہ نواز دیکھا ہے، یہ کتنا سچا نواز ہے؟ ایٹم بم پہ میں نے ان کا سچ آپ کے سامنے رکھ لیا ہے. باقی ان کا سچ دیکھے ذرا. یہ کہتے ہیں کہ سی پیک کا بانی میاں محمد نواز شریف. اب سچ تو یہ ہے کہ جب صدر زرداری 10 دورے کر کے آتے تھے چین سے تو تنقید کرنے میں سب سے پہلے نون لیگ ہوتے تھے. یہ کیا کرنا چاہ رہا ہے ہمارے صدر؟ ان کا وزیر اعظم بننے سے پہلے تمام سی پیک کے معاہدے سائن کیے گئے تھے. یہ ہوا تھا کہ سی پیک کا منصوبہ پسماندہ علاقے سے گزرتے ہوئے، دہشت گردی سے متاثر علاقے سے گزرتے ہوئے، پختونخوا سے گزرتے ہوئے بلوچستان تک پہنچنا ہے. انہوں نے کیا کہ اس کا پورا رخ تبدیل کر دیا. پسماندہ علاقوں کے بجائے، دہشت گردی سے متاثر علاقے کے بجائے انہوں نے لاہور سے گزار دیا. سی پیک کا پیسہ اورنج ٹرین پہ ضائع کر دیا اور اوپر سے اس منصوبہ کا کریڈٹ بھی چوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میں آپ کو ان کے سچ کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی میاں صاحب لے کر آئے. یہ دیکھو کتنا سچے ہیں. ایک کہتے ہیں کہ ان کا اپنا منصوبہ وہ شروع کیا. یہ اپنے منشور پہ نہیں، آپ کے منشور پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. ایک طرف نون لیگ کہتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہمارا، تو دوسری طرف پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نہیں، یہ احساس پروگرام ہے، یہ ہمارا ہے. سارے سیاسی جماعتیں آپ کو نقل کر کے الیکشن لڑ رہے ہیں. سارے سیاسی جماعتیں اپنے منشور پہ نہیں، آپ کے منشور پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. تو آپ نے 8 فروری کو عوام کو سمجھانا ہے کہ نقل کو ووٹ نہیں دو، سچا کو ووٹ دو، تیر کو ووٹ دو، پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دو. آپ نے 8 فروری کو نہ صرف اپنا تمام جاننے والوں کو ان کا ووٹ دلوانا ہے، مگر ان کے پاس بھی جائے جو کسی اور پہ اپنا ووٹ ضائع کر رہے ہیں. آپ سنیں میری بات، سنیں، یہ بہت اہم بات ہے. آپ نے نہ صرف ان کے پاس جانا ہے، ان کا ووٹ دلوانا ہے
جو ویسی تیر کو ووٹ دے رہے تھے، آپ نے ان سب کے پاس جانا ہے جو اپنے ووٹ ضائع کر رہے ہیں. ان کو سمجھانا ہے کہ اب مقابلہ کسی اور کے درمیان نہیں رہا، اب مقابلہ تیر اور شیر کے درمیان ہے. اگر ہم نے شیر کا راستہ روکنا ہے تو تیر پہ تھپا لگانا ہے. ضائع نہ کرے. ووٹ آپ کی امانت ہے، آپ کی طاقت ہے، قائد عوام کا تحفہ ہے. ضائع نہ کرے. آپ کسی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ پہ، کسی اور پہ ضائع کریں گے، اگر وہ خان صاحب سے انسٹرکشنز لیتے ہیں تو انہوں نے منتخب ہو کے پھر سے استعفیٰ دینا ہے اور آپ کے پاس آنا ہے، یا لانگ مارچ اور احتجاجی سیاست کرنا ہے. اگر آپ کو اپنا کام چاہیے، اگر آپ کو پاکستان کا مسائل کا حل چاہیے، اگر آپ نے غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے تو تیر پہ تھپا لگانا ہے. یہ ایسے مسائل ہیں جن کا حل صرف ہمارے پاس ہے. نون لیگ اشرافیہ کا نمائندگی کرتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی آپ کی نمائندگی کرتی ہے، پاکستان کے عوام کا نمائندگی کرتی ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم 8 فروری کو آپ کی حکومت بنائیں گے. وزیر اعلیٰ بھی آپ کا ہوگا، وزیر اعظم بھی آپ کا ہوگا، اور ہم قائد عوام اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نامکمل مشن کو مکمل کریں گے. ہم نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کر کے ایک نئی سوچ کے ساتھ، ایک نئی ہمت کے ساتھ نئی جدوجہد کا آغاز کریں گے. یاد رکھیں 8 فروری کو ایک ہی نشان ہے، ایک ہی نشان ہے، اور وہ تیر کا نشان ہے جو شیر کا راستہ روک سکتا ہے، جو ملک کا ترقی کا بندوبست کر سکتا ہے، جو غریب، مزدور، کسان، نوجوان کا نمائندگی کر سکتا ہے. تو وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی تیر ہے، وہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی تیر ہے، وہ میرا تیر ہے، وہ آپ کے تیر ہے. جیے بھٹو.